ہیں، چلیں وہ آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن 40% ممبران وہ ہیں کہ آپ کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو ملک کے معاملات سمجھ سکتی ہو، جو وزیر بن سکتی ہے اور ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے۔ اس کی ماضی میں اگر آپ جائیں گے لمبی کہانیاں ہیں، لیکن بنیاد یہی کہ الیکشن میں الیکشن چوری ہوتا رہا۔ ایسے لوگوں کو لایا گیا جو وہاں پہ بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ وہ قابلیت رکھتے ہیں، نہ ان کو وہاں ہونا چاہیے۔ آج اس ملک کے لیڈر ہیں۔ یہ جب آپ انٹرفیئر کریں گے، آرٹیفیشل لیڈرشپ لائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، اور آج ہم اس نقصان کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ آخر پولیٹیکل لیڈرشپ ہی وہ ہوتی ہے جو ملک میں مستقل رہتی ہے، پولیٹیکل جماعت ہی رہتی ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی 24 چیف جسٹس دیکھے ہیں، یہ 9 آرمی چیف ہیں۔ وہ تو چلے گئے، ہم تو ادھر ہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ڈی جی ایس آئی، ڈی جی سی، ہر قسم کے عہدے پہ ہم نے ہزاروں بیوروکریٹ دیکھے ہیں، ہزاروں جرنیل دیکھے ہیں، ہزاروں جج دیکھے ہیں۔ لیکن جب آپ سیاسی نظام کمزور ہو جاتا ہے، سیاستدان کی قابلیت یا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ملک نہیں چلتے۔ آج ہم اس کیفیت کا شکار ہیں۔ یہ سب ہمارے بنایا ہوا ہے۔ آج آپ نے اس معاملے کو کیسے درست کریں گے؟ تین صلاحیتیں ایک سیاستدان میں ہوں گی تو وہ جا کے ملک کے لیے کچھ کر سکے گا۔ پارلیمان میں جانے کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، اور صرف ڈگری نہیں۔ یہ پاکستان کا بہترین ترین ادارہ ہے، لیکن یہاں کی ڈگری صرف کافی نہیں ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی۔ اس کے بعد کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا، کوئی کاروبار کیا، کوئی نوکری کی، کوئی قابلیت حاصل کی یا نہیں کی۔ اس کے بعد کیا آپ سیاسی نظام سے گزرے یا نہیں گزرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آج ایم ایل اے بنوں اور کل میں وزیر لگ جاؤں۔ میرے پاس کیا سمجھ ہے اس نظام کی، ہے کیا سمجھ ہے اس منسٹری کی جو میں وہ کام کروں گا۔ آج جو نظام ہے یہ ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا، یہ نظام آج مارکیٹ بیس دنیا ہے۔ وہ وقت گزر گئے جب وزیر چند دن آتا تھا دفتر میں، 5-6 فائلیں سائن کی، گھر چلے گئے۔ سیکرٹری جو ہوتے تھے وہ نظام چلاتے تھے۔ ہم اس بات کو بھی نہیں پہچان سکے کہ اب دنیا بدل گئی ہے۔ آج سیکرٹری نظام نہیں چلا سکتا۔ آج جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ ویژن نہیں دے گی، لیڈرشپ نہیں دے گی، آپ کا نظام نہیں چلے گا۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا حال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اس لیے آپ نے اس کو درست کرنا ہے، اور یہ درستگی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام نہیں ہے۔ اس میں جو دوسرے انفلوئنسز ہیں، جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور ہراتے ہیں، جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، جو نظام کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والا آدمی مایوس ہو کر نکل جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے، انہوں نے اس معاملے کو درست کرنا۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی، معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی۔ دوسری بات آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے۔ آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بیوروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے ہیں، قابل ترین لوگوں کو لیتے ہیں، امتحان سے لیتے ہیں، میرٹ پر لیتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل میڈیوکر بنا کر، بلو ایوریج بنا کر ہم اس نظام سے نکالتے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے۔ میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے وہ یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک اے ایس پی لگا ہوا ہے، ایک اے سی لگا ہوا ہے۔ بھئی آپ وفاقی افسر ہیں اور وفاق میں جا کے کام کریں، وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ وفاقی افسر وفاق میں آتا نہیں ہے، وہ ساری زندگی صوبے میں گزارتا ہے، کیونکہ وہاں گھر بھی بہتر ہے، وہاں پر تنخواہ بھی بہتر ہے۔ 21 سے 22 گریڈ میں وہ وفاق میں آتا ہے۔ اس کے پاس کیا قابلیت ہے، کیا سمجھ ہے وفاق کے نظام کو چلانے کی؟ یہ نظام تو بڑا پیچیدہ ہے، ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم رولز آف بزنس بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ آج نیب کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آپ
सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को कहता है जनाब मैं ये समरी नहीं बना सकता, मुझे नैब पकड़ के ले जाएगी। मेरे सामने सेक्रेटरी ने कहा है जनाब इसके अंदर मेरी वकील की फीस भी डाल दें, ये ऐसा फैसला है, कल तो नैब ने केस बनाना ही बनाना है। हम रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील नहीं कर सके कि मिनिस्ट्री का जिम्मेदार अफसर जो है वो वजीर होगा, वो सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी वफाक में आया ही नहीं, जो नैब से खौफजदा है और बिल्कुल हकीकी तौर पर खौफजदा है, तो आप निज़ाम कैसे चलाएंगे? कौन निज़ाम चलाएगा? हमें इतनी सलाहियत, इतनी समझ नहीं है कि हम रूल्स ऑफ बिजनेस ही तब्दील कर देते। हमने वो भी नहीं किया। हम आज भी कोशिश करते हैं कि सेक्रेटरी के जरिए मिनिस्ट्री को चलाया जाए, नहीं चलती। अरबों के फैसले, हजारों अरब के फैसले आपके सामने नजर आते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हम सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हो नहीं सकता। तो जब तक आप एक रेडिकल रिफॉर्म मिनिस्ट्री इस ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम का नहीं करेंगे, मामला नहीं चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज बनाए, स्पेशलाइज सर्विसेज। ये कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। पेट्रोलियम में क्या होता है, पावर में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये 5-6 चीजें वफाक के पास रह गई हैं। लेकिन जो चलाने वाले हैं वो जर्नलिस्ट हैं, जो पूरी जिंदगी कहीं और गुजारते हैं। इसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे, मुल्क के निज़ाम नहीं चलेगा। ये कोई एक मुज़ाती फैसला नहीं होता जिससे तमाम मुल्क का निज़ाम एकदम दुरुस्त हो जाएगा। आपको ये सब चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। आप प्रोविंशियल सर्विसेज देख लें, वहां पे कई वफाकी अफसर बैठे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया।